یہ واقعہ ہماری ایک جاننے والی نے سنایا تھا۔ گھر میں ایک سلائی مشین تھی جو خراب ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا اسے ٹھیک کروا دیں۔ انہوں نے اس شعبہ کے ایک مکینک کو گھر بلا کر سلائی مشین چیک کروائی۔ اس مکینک چند گھنٹوں میں وہ سلائی مشین ٹھیک کر دی اور چلا گیا۔ اس کے بعد میرے شوہر بھی لاہور روانہ ہو گئے۔ مجھے بھی تسلی تھی کہ مشین اب ٹھیک ہو چکی ہے اور میں اپنا کام آنے والے وقت پر کر سکوں گی۔ مجھے جب کپڑوں کی سلائی کے لیے مشین کی ضرورت محسوس ہوئی تو میں نے مشین کو استعمال کرنا چاہا، لیکن مشین نہ چلی اور وہ دوبارہ خراب ہو چکی تھی۔ میں نے بہت ضروری سلائی کا کچھ کام کرنا تھا، لیکن اچانک مشین دوبارہ خراب ہونے کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ اسی پریشانی کے عالم میں مجھے ایک عمل یاد آیا۔ میں نے فوراً وضو کیا اور 2 رکعت صلاۃ الحاجات کے پڑھے، لیکن مشین تھی کہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں نے نوافل بے توجہی سے پڑھے ہیں۔ عمل میں کمی نہیں بلکہ میرے مانگنے میں کمی ہے۔ میں نے دوبارہ سے صلاۃ الحاجات کے 2 نفل یقین، توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھے اور اللہ سے اپنے مسئلے کے حل کے لیے دعا کی۔ اللہ نے ایسا کرم کیا کہ وہ مشین بغیر کسی مکینک کو دکھائے دوبارہ خود ہی ٹھیک ہو گئی۔ وہ دن اور آج کا دن اللہ کا شکر ہے، دوبارہ میری سلائی مشین خراب نہیں ہوئی، جس کے بعد مجھے اس بات کا پختہ یقین ہو گیا کہ اللہ کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی صرف ہمارے مانگنے میں ہے۔ ایک مرتبہ میرے شوہر کمپنی کی گاڑی میں ڈیوٹی سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں بکری کا بچہ سامنے آ گیا۔ اسے بچانے کی کوشش بھی کی مگر بکری کا بچہ تو بچ گیا لیکن اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ وہاں پر لوگوں کا بہت زیادہ مجمع لگ گیا۔ جو شخص بکریاں چرا رہا تھا اس نے گاڑی کی چابی چھین لی اور دھمکیاں دینا شروع کر دی کہ مجھے اس کا معاوضہ دو ورنہ تمہیں یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ میرے شوہر نے ان کو سمجھانے کی کوشش تو کی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ بکری اچانک گاڑی کے سامنے آ گئی جسے میں نے بچانے کی پوری کوشش کی مگر وہ شخص کسی بھی طرح سے ماننے کو تیار نہ تھا۔ اتنے میں مغرب کی اذان شروع ہو گئی۔ میرے شوہر نے ان کے ساتھ جو گاڑی میں دفتر کے ساتھی تھے انہیں نماز پڑھنے کے لیے قریبی مسجد میں لے گئے۔ وہاں مغرب کی نماز کے بعد میرے شوہر نے 2 رکعت صلاۃ الحاجات کے پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ نماز پڑھنے کے بعد شوہر جب گاڑی کے پاس پہنچے تو حیران کن طور پر وہاں کوئی بھی شخص موجود نہ تھا۔ ایک شخص میرے شوہر کے پاس آیا اور ان کو گاڑی کی چابی واپس کر دی۔ میرے شوہر نے اس شخص سے پوچھا سب لوگ جو جمع تھے وہ کہاں گئے، اور جو شخص پیسوں کا مطالبہ کر رہا تھا کہ پیسے لیے بغیر گاڑی کی چابی نہیں دوں گا وہ کدھر ہے؟ اس پر اس شخص نے بتایا کہ جب آپ لوگ نماز پڑھنے کے لیے گئے تو جو شخص بکری کا اصل مالک تھا جب اس سے رابطہ کر کے ساری صورتحال بتائی گئی تو اس نے کہا کہ یہ سارا واقعہ تو اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، اس میں گاڑی والوں کا کوئی قصور نہیں، اس لیے انہیں جانے دو۔ میرے شوہر نے بتایا کہ وہ حیران ہو گئے کہ اچانک یہ سارا منظر کیسے بدل گیا۔ پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ آسانی سے یہ معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے اور گاڑی بھی کمپنی کی ہے، اگر اسے کسی نے نقصان پہنچا دیا تو پھر کمپنی مالکان کی طرف سے بھی پریشانی کا سامنا ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد میرے شوہر کو فوراً خیال آیا کہ یہ آسانی اور عافیت والا معاملہ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات کے بعد اللہ سے دعا مانگنے کی وجہ سے ہوا اور ان نوافل کی برکت سے اللہ نے اس مشکل سے نکالا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے آپ جیسا راہبر اور رہنما عطا کیا جو ہماری رہنمائی کرتا رہتا ہے۔ تو دیکھیے ناظرین کس طرح سے صرف 2 منٹ میں 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات کی نیت سے پڑھیں اور اللہ پاک سے اپنی ہر طرح کی پریشانی کا حل لے لیجئے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں گے۔ اللہ پاک میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔